السلام علیکم۔ آج ہم علم بیان و بدیع و عروض میں پڑھنے جا رہے ہیں صنعت جمع، صنعت تفریق۔ تو آج ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں صنعت جمع کیا ہے۔ جمع جیسا کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ کافی زیادہ خصوصیات کو یا الفاظ کو ایک ساتھ اکٹھا کر دینا۔ اب اس میں کیا ہے کہ کلام میں کئی چیزوں کا جمع کر دینا اور پھر انہیں کسی ایک خصوصیت کی بنا پر یا ایک خوبی کی بنا پر کسی بات یا حکم کے تحت لانا۔ یعنی کہ پہلے مصرعے میں کچھ اس طرح کے الفاظ الگ الگ بول دیے جائیں، لکھ دیے جائیں، اور پھر دوسرے مصرعے میں ان تمام الفاظ کو ایک ہی خاصیت کے تحت اکٹھا کر دیا جائے۔ جیسے یہاں پہ ہم مثال کے طور پر شعر دیکھ سکتے ہیں: بوئے گل نالہ دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ اب بوئے گل یعنی پھول کی خوشبو، دل کا درد، اور محفلوں میں چراغ کی روشنی۔ جو تیری محفل سے نکلے گا وہ پریشان نکلے گا۔ پریشان کا مطلب حیران، پریشان یہ وہ والا نہیں ہے، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بکھرنا۔ یعنی کہ یہ تمام جو خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، تیری محفل سے نکلنے کے بعد بکھر گئیں۔ یہ تمام خصوصیات محبوب کے لیے یا عاشق کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر اس کو دوسرے مصرعے میں ایک ہی خصوصیت کے تحت یا ایک ہی ذات کو محور بنا کر اکٹھا کر دیا گیا ہے، تو وہ صنعت جمع ہے۔ یعنی پہلے الگ الگ بول دی گئی اور پھر بعد میں ایک ساتھ ان کو اکٹھا کر دیا گیا، جمع کر دیا گیا۔ پھر ہے صنعت تفریق۔ صنعت جمع کا ایک اور شعر بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم، تم اور میر ان سب کو ایک ہی چیز کے تحت، یعنی کہ سب کو ایک ہی عاشق کی زلفوں کے اسیر، غلامی، محبت، گرفتار عشق کے تحت ایک ہی جگہ پہ لایا گیا، تو یہ بھی صنعت جمع ہے۔ اب دیکھتے ہیں صنعت تفریق۔ صنعت تفریق، تفریق یعنی فرق کرنا۔ جیسے ہم میتھ میں پلس مائنس کے کوسچنس کرتے ہیں، سبٹریکٹ کرنا، سیپریٹ کرنا، تو ایک ہی قسم کی دو چیزوں میں فرق ظاہر کرنا صنعت تفریق ہے۔ یعنی یوں محسوس ہو کہ آپ ایک ہی بارے میں بات کر رہے ہیں یا ایک ہی طرح کی دو چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، چاہے معنی کے لحاظ سے یا لفظوں کے لحاظ سے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں: تجھ کو مسجد ہے، مجھ کو میں کھانا، واعظہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ اب مسجد الگ شے ہے اور میں کھانا الگ چیز ہے۔ واعظہ یعنی نصیحت۔ تو اس شعر میں کیا ہے کہ مسجد اور میں خانہ کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، لیکن نصیحت کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، کہ یعنی ہوگی تو نصیحت ہی ہر حال میں۔ تو یہ صنعت تفریق ہے، پہلے اکٹھا اور پھر بعد میں ان کو الگ الگ کر دیا گیا۔ اب صنعت جمع اور تفریق۔ اب اس میں جمع بھی ہے اور فرق بھی ہے، یعنی کہ جمع اور تفریق کا مجموعہ، چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت پہلے جمع کر دینا اور پھر ان کی تفریق کر دینا۔ جیسے صنعت جمع میں ہم نے دیکھا کہ تمام خصوصیات کو مشترک بنا پر اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک خصوصیت کی بنا پر ان کو جمع کر دیا جاتا ہے، اور تفریق میں کیا ہے کہ الفاظ اکٹھے بیان کیے جاتے ہیں لیکن بعد میں ان میں فرق نکال دیا جاتا ہے۔ صنعت جمع و تفریق میں کیا ہوگا کہ پہلے ہم چند چیزوں کو ایک ہی تحت، ایک خوبی کے تحت جمع کر دیں گے اور پھر ان میں فرق واضح کر دیں گے۔ جیسے شعر ہے: دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، پر فرق یہ ہے، وہ تعمیر اس کے ہاتھوں کی، یہ تعمیر اپنے ہاتھوں کی۔ اب دل اور مسجد یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے کیے گئے ہیں، دونوں گھر خدا کے، ان کو جمع کر دیا گیا ایک ہی خصوصیت کے تحت۔ پہلے میں صنعت جمع استعمال ہوئی، لیکن پھر نیچے فرق کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تعمیر اس کے ہاتھوں کی، یعنی کہ مسجد اور دل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہ تعمیر اپنے ہاتھوں کی۔ مسجد جو کہ انسان بناتے ہیں اور دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، لیکن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ پہلے ان کو اکٹھا کر دیا گیا، دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، اور پھر ان میں فرق کیسے کیا گیا کہ ایک کو تعمیر انسان کرتا ہے اور ایک کو اللہ تعالیٰ تعمیر کرتے ہیں۔ اب ہے صنعت جمع و تقسیم۔ پہلے جمع اور پھر تقسیم، یعنی کہ پہلے چند چیزوں کو ایک خوبی کے تحت جمع کیا جائے اور پھر الگ الگ کر دیا جائے، یعنی کہ پہلے ایک خوبی کے تحت جمع کر لیا جائے اور پھر الگ الگ منسوب کر دیا جائے الگ الگ خوبیوں سے۔ جان پر صدمہ، جگر میں درد، دل کا حال زار، گھر کا گھر بیمار ہے، کس کے پرستاروں میں ہوں۔ اب جان پر صدمہ، جگر میں درد، دل کا حال زار، یہ تمام بیماریاں ہیں، اور آخر میں کہہ دیا گیا کہ گھر کا گھر بیمار ہے، یعنی کہ بہت سے لوگ بیمار ہیں۔ اب ہم کس کس کی بیمار پرسی کریں؟ تو یہ تقسیم کر دیا گیا ہے تمام بیماریوں کو، کہ یہ تمام بیماریاں صرف ایک ہی شخص کو نہیں ہیں، بلکہ گھر میں موجود دیگر افراد کو مختلف بیماریاں ہیں۔ کسی کو جان پر صدمہ ہے، کسی کو جگر میں درد ہے، تو اس طرح سے ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔
اب ہے صنعت جمع و تفریق و تقسیم. اب اس میں جمع بھی ہے، فرق بھی ہے، تقسیم بھی ہے. یعنی جو ہم پہلے صنعتیں پڑھ چکے ہیں صنائع، وہ تمام کی تمام اس ایک شعر کے اندر جمع ہے. نکلا ادھر سے جو وہ اجل کا شکار تھا، پیدل ہو یا سوار یہ دو اور وہ چار تھا. اجل کا شکار ہونے کے لحاظ سے یعنی کہ ہر انسان ہی اجل کا شکار ہے. اور پھر پیدل اور سوار میں فرق پیدا کر دیا، یعنی کہ ایک پیدل ہے اور ایک سوار ہے. پھر دو اور چار کہہ کر پیدل اور سوار میں بھی فرق کر دیا، تقسیم کر دیا کہ پیدل کتنے لوگ ہیں اور سوار کتنے لوگ ہیں. یعنی پہلے جمع کیا گیا اجل کا شکار کہہ کے، پھر پیدل ہو یا سوار فرق ظاہر کیا گیا، اور پھر یہ دو اور وہ چار کہہ کے تقسیم کر دیا گیا. تو اس میں صنعت جمع و تفریق اور تقسیم تینوں آ رہی ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں، ہمارا ساتھ دیا کریں، ہمارے چینل کو گرو کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیں. اللہ حافظ.